اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے آپ چینل کی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر میں اسے کہوں گا، جی ہاں، اس وقت ملک میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے، لیکن علماء کرام اور بہت سارے لوگ، جمعیت علماء جیسی سنگھٹنائیں اس وقت ملک میں پھیل رہی نفرتوں کو دبانے اور کچلنے کا کام کر رہی ہے۔ گزشتہ کل مہاراشٹر کے جالنا ضلع کے بدنا پور میں مولانا ہارون صاحب، حافظ ہارون پٹھان صاحب اور بدنا پور کے جوان اور بدنا پور والوں نے ایک شاندار کاریہ راشٹریہ ایکتا اور سماج سدھار اصلاح معاشرہ پر لیا تھا، جس میں میں خود مقرر خصوصی کے طور پر ایسی وہاں کے علاقے کے ایک بڑے پجاری ہے، بڑے پنڈت ہے، بھگوان داس، یا شاید میں نام بھول رہا ہوں، وہ اور بودھ دھرم کے، کرسچن دھرم کے، تمام دھرم کے دھرم گرو ایک اسٹیج پر تھے۔ میرے دوست عبدالرشید مفتاحی جو مشہور ٹک ٹاکر ہے، یوٹیوبر ہے پونا سے، وہ بھی آئے تھے، اور مفتی انیس الرحمان صاحب اور ایکس ہیلتھ منسٹر راجیش ٹوپے صاحب، پولیس ڈپارٹمنٹ کے تمام ادھیکاری، اور اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں شاکر بھائی سے کہوں گا کہ فل اسکرین پر ویڈیو دکھائے۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں تک نظر جا رہی تھی وہاں تک پبلک ہی پبلک تھی، ہزاروں نوجوان اس راشٹریہ ایکتا کے پروگرام میں شریک رہے۔ محترم راجیش ٹوپے صاحب نے، پولیس ادھیکاریوں نے، تمام دھرم گروؤں نے زبردست انداز میں اس بات کا کھل کر اظہار کیا کہ اس وقت ملک میں ایسے کاریہ کرم کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، کیونکہ ملک میں چند نفرتوں کے سوداگر، نفرتوں کے پجاری اس وقت ملک میں ہندو مسلم اور مندر و مسجد کے نام پر گھٹیا قسم کی راجنیتی کر رہے ہیں، اور میں نے خود نے خاص طور سے سیاست اور سیاستدانوں کو نشانہ بنایا، اور ملک کی زہریلی گودی میڈیا کو نشانہ بناتے ہوئے میں نے خود ہزاروں کے مجمع سے یہ کہا کہ اس وقت آپ ان گودی چینلوں کو دیکھنا چھوڑ دیں اور راجنیتاؤں کے چکر میں آ کر اپنے پیارے گاؤں، پیارے ملک، پیارے مہاراشٹر کے امن اور شانتتا کو ختم کرنے کا کام نہ کریں۔ ہماری ایکتا برسوں سے چلی آ رہی ہے، اس وقت کرسیوں کے، ستہ کے پجاری اور لالچی نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ تو خیر، گزشتہ کل کا پروگرام بڑا شاندار پروگرام رہا۔ دیش کو ضرورت ہے کہ نفرتیں ختم کی جائے۔ ہمارے بزرگ
حضرت مولانا ارشد مدنی کا ایک جملہ مجھے یاد آیا. سنو جوانوں, مولانا ارشد مدنی کا ایک جملہ مجھے یاد آیا. وہ کہتے ہیں کہ آگ کو جملہ سنو, وہ کہتے ہیں کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا, آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. تو اس وقت دیش میں نفرتوں کے پجاریوں نے, نفرتوں کے سوداگروں نے نفرتوں کی آگ لگا دی رہے. تو مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ اس وقت دیش میں نفرتوں کی آگ کو بجھانے کے لیے پیار, محبت اور امن کی بارش ہم کو برسانا پڑے گی. آئینہ دن دوسری بڑی افسوسناک خبر ریاست گجرات کے وڑودرا ضلع کے ساولی گاؤں سے آ رہی ہے, ساولی قصبے سے آ رہی ہے. وہاں وڑودرا سے ہمارے رپورٹر مولانا الیاس صاحب اور حافظ اویس شیٹ, حافظ امتیاز, ان تمام لوگوں نے بتایا کہ وڑودرا کے ضلع ساولی قصبے میں مذہبی جھنڈا لگانے کو لے کر دو گروہوں میں زبردست جھڑپ ہوئی اور ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا گیا. ایک پولیس اہلکار نے پیر کے روز بتایا کہ 36 لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے. مذہبی پرچم کو لے کر جھگڑا ہوا, گاڑی کو آگ لگا دی گئی. پورے علاقے میں فی الحال سخت سیکورٹی کا بندوبست کر دیا گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ گجرات میں اس وقت اب الیکشن بہت قریب آ رہے ہیں اور راحت اندوری نے کہا تھا کہ جب بھی ایسے الیکشن آتے ہیں ماحول خراب ہوتا ہے تو سمجھ لینا کہ الیکشن قریب ہے. تو گجرات والوں سے میں کہوں گا کہ پلیز ان گھٹیا قسم کے راجنیتاؤں کو پہچانو اور پارٹیوں کے راجنیتی کو سمجھو اور اپنے علاقے کے ماحول کو خراب نہ کرو. ناظرین, اس وقت ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے. جہاں ایک ٹیچر نے اس طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹ کو تھپڑ مارا کہ کان کا پردہ پھٹ گیا. اس معاملے کو لے کر FIR درج کر لی گئی ہے اور اس بچے کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت متاثر ہو گئی. شرارت کوئی اور کر رہا تھا, تھپڑ کسی اور کو پڑ گیا. سانتا کروز پولیس نے ٹیچر کملیش تیواری کے خلاف IPC کی دفعہ 325 یعنی شدید چوٹ کے تحت اور بچوں کے ساتھ ظلم کرنے کے جرم میں FIR درج کر لی ہے. ایکٹ کی دفعہ 75 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ایسی ممبئی سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, کتنا بڑا گھناؤنا کاروبار کیا جا رہا ہے. ایئرپورٹ پر تقریباً 34 کروڑ 79 لاکھ روپے کی ہیروئن ضبط کی گئی. نشیلا پدارتھ ضبط کیا گیا. ممنوع ڈرگس کو ٹرالی بیگ میں چھپا کے لایا گیا تھا. مسافر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کسٹم حکام نے ایک مسافر سے 4 کلو 970 گرام ہیروئن ضبط کی جس کی مالیت 34 کروڑ 79 لاکھ قریب بتائی جا رہی ہے. اور ایسے ہی جمعہ اور ہفتہ کو بھی تقریباً یوں سمجھیے کہ 4 کروڑ 53 لاکھ روپے قیمت کی نشیلی پدارتھ ضبط کی گئی تھی. 6 معاملات ایسے ہوئے جس میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. لیکن اس خبر کو میرا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ کام چل رہا ہے. اور اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا مہاراشٹر میں بھی یہی سرکار آ گئی ہے تو کیا جیسے اڈانی کے پورٹ پر ہزاروں کروڑ کا گانجا ضبط کیا گیا تھا تو کیا اب یہی کام مہاراشٹر میں بھی چلے گا؟ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے. پیدل سفر حج کو روانہ ہوئے شہاب چھٹر کو لے کر. جی ہاں, شہاب کو پاکستان نے ویزا دینے سے انکار کر دیا. اجازت نہ ملنے پر چین کے راستے مکہ جانے کا امکان ہے. پنجاب کے شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے یہ انکشاف کیا ہے. مجلس احرار اسلام ہند کے قومی صدر دفتر میں پنجاب کے شاہی امام نے الزام لگایا کہ ہندوستان سے حج کی ادائیگی کے لیے پیدل روانہ ہونے والے شہاب چھٹر کو پڑوسی ملک پاکستان نے ویزا جاری کرنے سے انکار کر دیا. ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہی امام پنجاب نے کہا کہ پہلی مرتبہ ہندوستان سے پیدل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جا رہے کیرلا کے شہاب کو ویزا دینے سے انکار کرتے ہوئے پاکستان نے نہایت شرمناک حرکت کی ہے اور اب چین کے راستے سے شہاب بھائی مکہ جا سکتے ہیں. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں.
دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے الیکشن کو لے کر. جی ہاں، 6 اسٹیٹ کی 7 اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخاب کا الیکشن کا اعلان کر دیا گیا. 3 نومبر کو آنے والے اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی، 6 نومبر کو گنتی ہوگی. الیکشن کمیشن نے خود یہ اعلان کیا ہے. کون کون سے علاقے ہیں وہ؟ تو مہاراشٹر کے اندھیری ایسٹ، بہار کے مکاما اور گوپال گنج، ہریانہ کے آدم پور، تلنگانہ کے منوگوڑے، اتر پردیش کے گولا گوکرناتھ اور اڑیسہ کے دھام نگر میں یہ ضمنی الیکشن ہو گئے، جسے مہاراشٹر میں پوٹ نوڑنوک الیکشن کہا جاتا ہے. ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے بھارت جوڑو پیدل یاترا کو لے کر، جو راہل گاندھی کے نیترتو میں ہو رہی ہے. اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ راہل گاندھی نے کرناٹک میں انٹری ماری ہے اور کرناٹک میں مسجد میں بھی گئے اور مندر کا بھی دورہ کیا. ایکچوئل میں راہل گاندھی جس طریقے سے ہندو مسلمانوں کو، غریبوں کو، مزدوروں کو، مہیلاؤں کو، بزرگوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو جوڑتے ہوئے چل رہے ہیں، تو جناب ستہ دھاری پارٹی کا بی پی بڑھتا جا رہا ہے. نفرتوں کے پجاری پریشان ہو رہے ہیں. اور ابھی خبریں آ رہی ہے کہ اب آنے والے پرسوں یعنی جمعرات سے محترمہ سونیا گاندھی بھی راہل گاندھی کے ساتھ بھارت جوڑو یاترا میں شریک ہوں گی. اور ابھی راہل گاندھی کرناٹک میں ہیں اور راہل گاندھی کا یہ سفر کرناٹک کے کچھ حصوں میں 21 دن چلے گا اور 511 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو لے کر. جی ہاں، خبر کچھ اس طریقے سے آ رہی ہے کہ پی ایف آئی پر ایک اور بڑی کارروائی کی جا رہی ہے. دلی پولیس نے یو اے پی اے سیکشن کے تحت مقدمہ درج کیا ہے. وہیں پر پی ایف آئی کو لے کر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ حضرت مولانا محمود مدنی نے عمائدین ملت قوم کے کچھ بڑوں کے ساتھ میٹنگ کی اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر بین، پابندی اور بھی مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. خاص طور پر جہاں مختلف ایشوز پر بات کی گئی اس میٹنگ میں، خاص طور پر پی ایف آئی پر پابندی کے فیصلے سے جو مسلمانوں میں ڈر اور خوف کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس میٹنگ سے میڈیا کو دور رکھا گیا اور شرکا نے بھی کچھ کہنے اور تبصرے سے گریز کیا. اس میٹنگ میں جن لوگوں نے شرکت کی ان میں امیر جماعت اسلامی ہند انجینئر سعادت اللہ حسینی، نائب امیر جماعت امین الحسن، سیکریٹری مجتبی فاروق، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث مولانا محمد علی اصغر، امام مہدی سلفی، معروف دانشور اور سابق صدر مشاورت ڈاکٹر ظفر الاسلام خان، ڈاکٹر منظور عالم سیکریٹری جنرل ملی کونسل شدید علالت کے سبب شریک نہیں ہو سکے. ان کی نیابت محمد عالم نے کی. ان کے علاوہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے صدر ڈاکٹر قاسم رسول الیاس، مسلم پرسنل بورڈ کے ممبر کمال فاروقی اور نیاز فاروقی وغیرہ بھی گفتگو میں موجود تھے. آئیے بڑی افسوسناک خبر اس وقت تک کولکتہ بنگال سے آ رہی ہے. جی ہاں، آل انڈیا ہندو مہا سبھا جو ایک یوں سمجھیے کہ شرارتی تنظیم ہے، اس نے انتہائی گھٹیا اور نیچ حرکت کی کہ مہاتما گاندھی کی بے حرمتی کی. خیر، ہندو مہا سبھا اس آتنکی ٹولے کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. کولکتہ کے ایک پنڈال میں بابائے قوم کو یعنی مہاتما گاندھی کو ہندو مہاسبھا نے راکشش کے طور پر دکھایا تھا. اس پر تنازع بڑھنے کے بعد منتظمین نے کہا کہ یہ محض ایک اتفاق ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک آزادی میں مہاتما گاندھی کے کردار پر تنقید کی جانی چاہیے. خیر، اس معاملے میں ریاست میں حکومت چلانے والی ترنمول کانگریس اور اپوزیشن جماعتوں نے ان تمام لوگوں نے اپنا ری ایکشن ظاہر کیا ہے. ہندو مہاسبھا مہاتما گاندھی کے قاتل ناتھورام گوڈسے کی پوجا کرتی ہے اور ان کا مندر بنانے کے لیے کئی بار بحث میں آئی ہے. کالی چرن نامی مبینہ سنت کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اس آتنکی نے مہاتما گاندھی کے خلاف نازیبا اور غلط الفاظ بھی استعمال کیے تھے. ہندو مہاسبھا نے بھی ان کی حمایت کی تھی. خیر، اس وقت ہندو مہاسبھا کے خلاف بابا قوم مہاتما گاندھی کو راکشش دکھانے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. بڑی خبریں ممبئی اور مہاراشٹر سے آ رہی. ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ شیواجی پارک میں
शिवसेना की रिवायती दशहरा रैली से पहले वजीर आला शिंदे ग्रुप का जज्बाती खत पढ़ा गया और उन्होंने बाल ठाकरे को निशाना बनाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को निशाना बनाते हुए कहा कि बाल ठाकरे के उसूलों को उद्धव ठाकरे ने नजरअंदाज किया। अब लोग खुद शिंदे ग्रुप पर हंस रहे हैं कि उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे की औलाद है और बाप के उसूलों को औलाद नहीं बगावत करने वाले इस वक्त बाल ठाकरे का गलत तरीके से नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोग इस तरीके से शिंदे ग्रुप पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि महाराष्ट्र में अब आप जानते हैं कि जनाब सरकार आ चुकी है, तो महाराष्ट्र में भी अब विकास के मुद्दे खत्म हो गए हैं और अब शरारत के शैतानी मुद्दे शुरू हो गए हैं और वंदे मातरम पर महाराष्ट्र में सियासी हलचल शुरू हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने इस बात का गोया के आदेश जारी किया कि अब फोन पर हेलो के बजाय वंदे मातरम कहा जाना चाहिए। खैर, अपोजिशन ने जबरदस्त अंदाज में विरोध किया है और कहा है कि असल मसाइल से जहन हटाने का ये एक षड्यंत्र है कि असल मुद्दों से ध्यान हटाया जाए। जहां जहां भाजपा है वहां पर यही घटिया हरकत की जा रही है। दाद खाज खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।